پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس نے ناچا اور گایا وہ ابلیس تھا۔ اس نے ناچ گانا اس وقت شروع کیا جب ہزاروں ہیلے بہانے اور مکر و فریب کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو گندم کھلا کر جنت سے نکلوایا۔ جب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ابلیس اور قابیل بہت خوش ہوئے۔ شیطان نے قابیل کو بہکا کر ساتھ لیا اور رقص و غنا اور موسیقی کے آلات بنائے اور حضرت آدم علیہ السلام کی موت پر جشن منایا۔ یہی وجہ ہے کہ روئے زمین پر ہر وہ ساز جو بجایا جائے یا ہر وہ آواز جو غنا ہو اور ہر طرح کی موسیقی کے آلات اور لوگوں کا ناچنا اور تھرکنا، ان تمام چیزوں کا سرچشمہ شیطان اور قابیل کا کام ہے۔ ارشاد پروردگار ہے، اے ایمان والو، تم سب اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 208۔ لہٰذا آج کل مہندی یا بارات کی تقریب میں ناچ گانا ہو یا برتھ ڈے پارٹی یا پکنک پارٹی میں ہو یا کسی بھی خوشی کے موقع پر ناچ گانا ہو تو یہ کام شیطان کی ایجاد ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ جب رسول خدا کے گھر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آپ پر شدید گریہ طاری ہے۔ میں نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں نے شب معراج عورتوں پر مختلف ہونے والے عذابوں کا مشاہدہ کیا ہے، اس وجہ سے گریہ کر رہا ہوں۔ پھر ان میں سے چند کے بارے میں فرمایا، میں نے دیکھا کہ ایک عورت کو بالوں سے پکڑ کر لٹکایا گیا ہے اور گرمی کی شدت سے اس کے سر کا مغز پگھل پگھل کر بہہ رہا ہے، اور میں نے دیکھا کہ ایک عورت جس کی شکل کتے جیسی تھی، آگ اس کے پیچھے سے داخل کی جاتی تھی اور منہ سے نکلتی تھی، اور میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی ہے، اور میں نے دیکھا کہ ایک عورت کے جسم کو جگہ جگہ سے کاٹ کر جدا کیا جا رہا ہے۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے عرض کیا، اے بابا جان، ان عورتوں کے وہ کون سے اعمال تھے جن کی وجہ سے اللہ نے ان پر ایسے سخت عذاب مسلط فرمائے؟ تو رسول خدا نے فرمایا، وہ عورت جسے بالوں سے پکڑ کر لٹکایا گیا تھا اور گرمی کی شدت سے اس کے سر کا مغز پگھل پگھل کر بہہ رہا تھا، اس وجہ سے تھا کہ وہ دنیا میں اپنے سر کے بالوں کو نامحرموں سے نہیں چھپایا کرتی تھی۔ وہ عورت جو اپنے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دنیا میں اپنے جسم کو نامحرموں کے لیے سجایا کرتی تھی، اور وہ عورت جس کے جسم کو جگہ جگہ سے کاٹ کاٹ کر جدا کیا جا رہا تھا، اس وجہ سے تھا کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو غیر مردوں کو دکھایا کرتی تھی تاکہ آوارہ مرد اس کی طرف مائل ہوں، اور وہ عورت جس کی شکل کتے جیسی تھی اور آگ اس کے پیچھے سے داخل کی جاتی تھی اور منہ سے نکلتی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عورت گانے والی تھی۔ ہر انسان کی اپروچ ٹی وی چینلز تک نہیں ہوتی، مگر سوشل میڈیا کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ جہاں اچھے ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز معاشرے کی تعلیم و تربیت، لوگوں کی امداد اور دین کی نشر و اشاعت کے اچھے کام کر رہے ہیں، وہاں بہت سے ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ حال ہی میں وائرل ہونے والی ویڈیو جس میں ایک لڑکی نے گانے پر ایسے ایکشن کے ساتھ ڈانس کیا کہ جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اور وہاں بیٹھے ہوئے سارے مرد اور عورتیں اور نوجوان اسے دیکھتے رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خدا لعنت کرے بری نگاہ ڈالنے والوں پر اور اس کی دعوت دینے والے پر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص گناہ کرتے میں خوش ہوتا اور ہنستا ہے وہ روتا ہوا جہنم میں جائے گا۔ ہزاروں لڑکے اور لڑکیاں اس ناچ گانے کے انداز کو اپنا رہے ہیں اور اپنی ویڈیوز بنا بنا کر اپلوڈ کر رہے ہیں۔ ان چیزوں سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے جو لوگوں کے گناہوں میں مبتلا ہونے کا سبب ہے۔ کیا یہ نوجوان نسل کی تباہی نہیں ہے؟ ٹی وی چینلز کا جہاں معاشرے میں مثبت کردار ہے، وہاں انہی ٹی وی چینلز میں شیطان نے اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں، جن میں سنگنگ کمپٹیشن اور ڈانس شو شامل ہیں، کیونکہ یہ شیطان کے کام ہے۔ جوان تو کیا، اب ادھیڑ عمر افراد بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان شوز میں اس طرح سے لوگوں کی حوصلہ افزائی اور تعریف کی جاتی ہے جیسے یہ کام ان کے لیے جائز ہو گیا ہے اور اس کے کرنے میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ سونے پر سہاگا یہ ٹی وی چینلز کسی بھی مشہور ہونے والی ٹک ٹاکرز کو اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں اور ایسے فاسق و فاجر انسان کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں۔ یہ انتہائی شرم اور ڈوب مرنے کا مقام ہے
کہ جس انسان نے خدا کو غضبناک کیا ہو اسے عزت اور احترام دیا جائے اور پوری دنیا کے سامنے اس کی تعریفیں بیان کی جائیں تاکہ دوسرے لڑکے اور لڑکیاں بھی اس کام کی جرت کریں جس سے نوجوان نسل کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے۔ شیطان تو اپنی دکانیں کھول کر چلا جاتا ہے اور انہیں چلانے کے لیے وہاں کچھ لوگوں کو بٹھا جاتا ہے جہاں خدا کے قوانین کو کھلم کھلا پامال کیا جاتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ گانے والا ان لوگوں میں شامل ہے جن کو خدا قیامت میں رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی گانا سنتا ہے قیامت میں اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ شیطان نے اس طریقے سے لوگوں کو جال میں پھنسایا ہے کہ لوگ ان چیزوں کو اب گناہ ہی نہیں سمجھتے بلکہ ان شوز میں اپنی شرکت کو باعث عزت سمجھتے ہیں۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا۔ اب تمام میڈیا سے ایک سوال ہے، کیا کسی لڑکی کو جس نے حج یا عمرہ کیا ہو اسے آج تک کسی چینل نے بلایا تاکہ دوسرے لڑکے اور لڑکیوں کو بھی اس نیک کام میں موٹیویشن ملے؟ مرنے کے بعد تمام اچھے کام جیسے درخت لگانا، مسجد بنانا یا مدرسہ بنانا یا کسی کی تربیت کرنا، ایسے تمام کام ثواب جاریہ کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح جو کوئی ایسی گناہ والی چیز چھوڑ جائے وہ عذاب جاریہ کا سبب بنے گی، جیسے غیر اخلاقی ناول اور رسالے، موسیقی کے آلات، ناچ گانے اور بیہودہ قسم کی اپلوڈ کی گئی ویڈیوز۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی بری چیز کا رواج ڈال دے گا کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی اس پر عمل کریں گے تو جتنا ان عمل کرنے والوں کو گناہ ملے گا اتنا ہی اس رواج کو ڈالنے والے کو گناہ ملے گا۔ یہ چند روزہ زندگی ہے اور پھر پلٹ کر خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے، اور یہ دنیا کی زندگانی سوائے کھیل اور کود کے اور کیا ہے، اور یقیناً آخرت ہی ہمیشہ کی زندگی ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 64۔ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی یہ شیطانی دکانیں مسلمانوں کے معاشرے کو دن بدن تباہ کر رہی ہیں، لہٰذا تیزی سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو معاشرے میں رائج کرنے کی ضرورت ہے، جسے خدا نے عام حالات میں بھی واجب قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میں سے جو لوگ مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور انہیں نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں، وہ حقیقت میں نجات پانے والے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ اے پروردگار، تو ہمیں اور ہماری نسلوں کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما اور گناہوں سے بچنے میں ہماری اور ہماری نسلوں کی مدد فرما۔ الہی آمین۔